بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ویلکم ٹو مائی چینل فریدہ فوڈ سیکریٹس۔ اور آج میں آپ کے سامنے حاضر ہوں ایک نئی ریسیپی کے ساتھ۔ آج میں بنانے جا رہی ہوں آپ سب کے لیے اچاری بھنڈی۔ ویسے تو آپ نے بھنڈی بہت طریقے سے بنائی ہوگی، لیکن اگر آپ اس طرح سے بھنڈی آپ نے آج تک نہیں بنائی ہے تو میں آپ کو سجیسٹ کروں گی کہ آپ ایک بار یہ اچاری بھنڈی ضرور ٹرائی کریں۔ اور اس کو ٹرائی کرنے کے بعد جب آپ بنائیں گے تو آپ جس طرح بھنڈی بناتے ہیں وہ طریقہ بھول کر اسی طرح سے بھنڈی بنایا کریں گے۔ یہ بہت ہی ذائقے دار ہوتی ہے اور دیکھنے میں بھی اچھی ہوتی ہے اور ذائقے میں بھی بہت اچھی ہوتی ہے۔ اس کے لیے جو ہم انگریڈینٹس چاہیے اس میں ہمارے پاس ہے ریڈ چلی فلیکس، کٹی ہوئی مرچیں ہمیں 1 چمچہ چاہیے، پیسی ہوئی لال مرچیں 1 چمچہ چاہیے ہمیں، 1 چمچہ ہمیں چاہیے پیسی ہوئی ہلدی، 1 چمچہ چاہیے پیسا ہوا دھنیا اور 1 چمچہ چاہیے نمک۔ ہمارے پاس 2 چمچے دہی ہے اور 4 عدد ہمارے پاس بڑی مرچیں جس کو ہم نے بیچ میں سے کاٹ لیا ہے، 2 چمچے ادرک لہسن کا پیسٹ ہے، 5 چمچے کوکنگ آئل ہے۔ یہاں پر ہم نے ٹماٹر لیے ہیں، 2 عدد ٹماٹر کو ہم نے گلینڈر کر لیا ہے، 3 عدد پیاز لے کر ہم نے اس کو باریک باریک کاٹ لیا ہے، 1 چمچہ سفید زیرہ ہے، آدھی چمچی میتھی دانہ ہے، 1 چمچہ کلونجی ہے، 1 چمچہ جو ہے ہمارے پاس رائی ہے، تھوڑی سی ہم نے املی لے لی ہے اور ساتھ ہی ہم نے سونف اور ثابوت دھنیا کو بھون کر کوٹ لیا ہے جو کہ ہمارے پاس ہے تقریباً 1.5 چمچہ۔ آدھا کلو بھنڈی کی ریسیپی ہے، یہ ہمارے پاس آدھا کلو بھنڈی ہے، تو ہم اس کو بنانے کے لیے چلتے ہیں اپنی ریسیپی کی طرف۔ سب سے پہلے ہم نے جس پین میں سالن کو پکانا ہے اس میں ہم نے کوکنگ آئل ایڈ کیا، اس کے بعد ہم نے اس میں پیاز ڈال دی۔ اب ہم پیاز کو چلائیں گے اور اس وقت تک پیاز کو تیل میں فرائی کریں گے جب تک اس کا کلر لائٹ گولڈن کلر کا نہیں آ جائے۔ اس طرح سے آپ دیکھ لیں پیاز کو آپ نے کاٹنا ہے بہت ہی باریک باریک، تاکہ یہ مسالہ بھی اس کا اچھے سے بن جائے اور ہماری پیاز بھی گل جائے اور ثابت ثابت پیاز نظر نہیں آئے۔ جب ہماری پیاز کا کلر ہو چکا ہے اب اس میں ہم نے ادرک لہسن ایڈ کر دیا اور ادرک لہسن ڈالنے کے بعد اب ہم اس کو اس طرح سے چلائیں گے تاکہ ادرک لہسن جو ہے وہ بھی اچھے سے بھن جائے پیاز کے ساتھ۔ اور اس سٹیج پہ اب ہم نے اس میں ہری مرچیں ایڈ کر دی، جو کہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ میں نے بڑی والی ہری مرچیں لی ہیں 4 عدد، جسے بیچ میں سے میں نے 1 کٹ لگا دیے ہیں اور یہ اس طرح سے میں نے اس کو اس میں ڈال دیا۔ اب اس کو بھی ہم اس طرح سے تیل میں فرائی کر لیں گے اپنی پیاز اور ادرک لہسن کے ساتھ، اس کو چلائیں گے تقریباً 2 سے 3 منٹ تک۔ اس کو چلانے کے بعد اب اچھے سے دیکھ سکتے ہیں کہ پیاز کا کلر بھی چینج ہو گیا ہے اور ہماری جو ہری مرچیں ہیں وہ بھی تھوڑے سے کلر انہوں نے چینج کر لیا ہے۔ اور جب ادرک لہسن کی بہت اچھی سے خوشبو آنے لگ جائے گی آپ کو، تو اس کے بعد پھر آپ نے مزید مسالے ایڈ کرنے ہیں جو کہ ہمارے پاس ہے اچار کے مسالے۔ میں دوبارہ سے بتا دیتی ہوں، اس کے لیے میں نے میتھی دانہ لیا ہے آدھا چمچہ میں نے اس کے لیے 1 چمچہ میں نے سفید زیرہ لیا ہے، آدھا چمچہ جو ہے میں نے اس کے لیے لی ہے کلونجی اور ساتھ ہی میں نے اس کے لیے میتھی دانہ بھی لیا ہے، اور سونف اور ثابوت دھنیا کو ہم نے براؤن کر کے پیسنے کے بعد اس میں ایڈ کیا ہے۔ ٹھیک ہے، بھوننا ہے پہلے اس کو، پھر اس میں ہم نے دہی موجود تھا وہ بھی ہم نے اس میں ایڈ کر دیا ہے اور اب ہم اسے اچھے سے مکس کر رہے ہیں۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کلر کتنا اچھا آ رہا ہے۔ اب جو ہمارے پاس ٹماٹر جو ہم نے گلینڈر کیا تھا، پیسے تھے 2 عدد ٹماٹر تھے، اس کو ہم نے گلینڈر میں پیس لیا تھا اور اس طرح سے ہم نے اس کو اس میں ایڈ کر دیا ہے اور اب ہم اس کو بھی چلائیں گے۔ ٹماٹر ڈالنے کے بعد آپ نے کم سے کم، کیونکہ ہم نے اس میں دہی بھی ڈالا ہے اور ٹماٹر بھی ڈالا ہے تو ٹماٹر کا جو کچا پنا ہے وہ بھی ختم ہو جائے گا، تو ڈالنے کے بعد اس کو ایٹ لیسٹ آپ ٹماٹر کو ایڈ کریں اور پھر 4 منٹ تک اس کو چلائیں۔ اس کے بعد ہم مزید مسالے ایڈ کریں گے، ہمیں چلاتے ہوئے 4 منٹ ہو چکے ہیں۔ یہاں پہ جو ہمارے مسالے تھے جس میں پسا ہوا دھنیا، ہلدی، پیسی ہوئی مرچیں، کٹی ہوئی مرچیں اور نمک، وہ سب ہم نے اس میں ایڈ کر دیا جو کہ ہم نے 1 ٹی اسپون لیا تھا۔ اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ مسالے کا کلر بہت ہی اچھا آ رہا ہے، لیکن ابھی ہمارے مسالے میں کچا پنا ہے کیونکہ ہم نے ابھی اس میں مسالے ایڈ کیے ہیں۔ 4 منٹ تک آپ نے اچار کا مسالہ ڈالنے کے بعد چلانا ہے، دین آپ نے یہ والا مسالہ ڈالنے کے بعد اس میں ہم نے تھوڑا سا پانی ایڈ کر دیا ہے تاکہ ہمارا مسالہ جو ہے وہ پانی کے ساتھ تھوڑا سا بھن جائے اور اس میں کچے مسالے کی اسمیل نہیں آئے۔ مسالہ جب تک پکتا نہیں ہے، اچھی طریقے سے بھن نہیں جاتا، جب تک آپ کے سالن کا ذائقہ اچھا نہیں آتا۔ تو بہتر یہ ہوتا ہے کہ ہم مسالے کو اچھے سے بھون لیں تاکہ مسالے کا جو روغن ہے وہ بھی اوپر آ جائے اور مسالے میں خوشبو آ جائے۔ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کتنا خوبصورت کلر آ رہا ہے اور خوشبو بھی بہت بہترین آ رہی ہے، اچار کی خوشبو آ رہی ہے بہت مزے کی۔ جب آپ اسے گھر پہ ٹرائی کریں گے تو آپ خود دیکھیں گے کہ اس کی خوشبو بھی بہت اچھی ہے اور یہ کھانے میں بھی بہت لاجواب ہوگا۔ اس کو ہم اچھے سے چلا رہے ہیں اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ ہمارا مسالہ جو ہے وہ بھن رہا ہے اور جو ہمارا کوکنگ آئل ہے وہ آہستہ آہستہ سے اوپر آ رہا ہے۔ جب ہمارا آئل اوپر آ جاتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارا مسالہ بھن رہا ہے، اور جب مکمل طور پر اوپر آ جائے گا تو ہمارا مسالہ بھن چکا ہوگا۔ مسالہ اور آئل الگ الگ ہو چکا ہے، اب ہم نے اس کو اچھے سے چلا لیا
اور اب ہم اس اسٹیج پہ جب آپ دیکھیں گے کہ آپ کا مسالہ اچھے سے بھن چکا ہے، خوشبو بھی آ جائے، تو اب آپ اس میں بھنڈی ایڈ کر دیں گے، ٹھیک ہے، جو کہ ہمارے پاس ہے آدھا کلو بھنڈی۔ آدھا کلو بھنڈی کو آپ نے بہت چھوٹے سائز میں نہیں کاٹنا، آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر کتنے بڑے بڑے سائز میں نے بھنڈی کو کاٹا ہے۔ اگر آپ کے پاس بڑی بھنڈی ہے تو اس کو صرف ہاف بیچ میں سے کٹ کر کے آپ اس میں ایڈ کر سکتے ہیں، اور اگر چھوٹی ہے تو آپ اس کو ایسے ہی لے سکتے ہیں، کیونکہ بہت زیادہ چھوٹے پیسز کرنے سے بھنڈی جو ہے وہ گھل جاتی ہے، اور پھر اس کی جو اپنی اصلی شکل ہے وہ باقی نہیں رہتی، تو لہٰذا آپ تھوڑی سی بھنڈی کو بڑا کر کے کاٹیں گے، ٹھیک ہے۔ اس طرح سے کاٹنے کے بعد اب ہم مسالے کے ساتھ بھنڈی کو 3 منٹ تک چلائیں گے۔ اس سے کیا ہوگا کہ ہماری جو بھنڈی ہے اس میں مسالے کا ذائقہ بھی آ جائے گا، اور اس کا ٹیسٹ جو ہے وہ مزید انہینس ہو جائے گا۔ جب آپ کو چلاتے ہوئے 3 منٹ ہو جائیں، دین آپ نے اس کے بعد اس میں واٹر ایڈ کرنا ہے، جو کہ ہمارے پاس ہے آدھا گلاس پانی ہم نے اس لیے ایڈ کیا ہے تاکہ ہماری جو بھنڈی ہے وہ گل جائے۔ بھنڈی کو گلانے کے لیے آپ نے آدھا گلاس پانی اس میں ایڈ کر کے اور تمام بھنڈی کو اس میں ڈپ کر دینا ہے اس طریقے سے، ٹھیک ہے۔ اگر پانی کم لگے تو آپ اس میں اور ایڈ کر سکتے ہیں، میں نے یہاں پر ذرا سا پانی اور ایڈ کیا ہے۔ آدھا گلاس کے تقریباً پانی لیں گے تو آرام سے آپ کی بھنڈی گل جائے گی۔ اب پانی ڈالنے کے بعد اس کو آپ نے ڈھک دینا ہے، اس کا ڈھکن، اور اس کی جو فلیم ہے اس کو آپ نے کر دینا ہے سلو۔ لو فلیم پہ اس کو پکانا ہے تاکہ بھنڈی گل جائے۔ جب آپ کو پکاتے ہوئے تقریباً آپ نے اس کو 10 سے 15 منٹ دینے ہیں۔ 10 سے 15 منٹ بعد آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میں نے جب کیپ ہٹایا ہے تو یہ تقریباً ہمارا یہ کک ہو چکی ہے میری بھنڈی مکمل طور پہ۔ اس کا جو آئل ہے، روغن ہے، وہ بھی اوپر آ چکا ہے، اور بھنڈی بھی میری گل چکی ہے۔ یہ دیکھیں آپ، مسالے نے جو ہے وہ تیل اوپر آ چکا ہے اور بھنڈی بھی ہماری گل چکی ہے۔ اس کا مطلب یہ جو ہماری ڈش ہے وہ ریڈی ہونے والی ہے۔ اس کو میں نے 2 منٹ مزید پکنے کے لیے چھوڑ دیا ہے تاکہ جو ابھی اور اس میں کسر ہے تھوڑی سی بھنڈی میں، وہ بھی کمپلیٹ طور پہ پک جائے۔ اگر بھنڈی کچی ہوگی تو وہ ذائقہ نہیں دے گی۔ اب آپ دیکھ سکتے ہیں یہ مکمل طور پہ پک چکی ہے، اور آپ کو نظر آ رہا ہوگا کہ اس کے اندر روغن بھی موجود ہے۔ اسی طرح سے آپ کی بھنڈی بھی ریڈی ہونی چاہیے اور روغن بھی الگ ہونا چاہیے، ٹھیک ہے۔ اب اس کو ہم سرونگ پلیٹ میں سرو کر لیتے ہیں۔ اس طرح سے میں اپنی سرونگ پلیٹ میں اس کو نکال لوں گی، اور اس کو اب ہم جب نکال رہے ہوں گے تو اس بات کا دھیان رکھیں گے کہ جو ہمارے پاس روغن ہے وہ بھی ہم ایڈ کریں گے۔ یہ بہت ہی مزیدار سی آج ہماری اچاری بھنڈی ریڈی ہو چکی ہے، اور اسے ایک دفعہ ضرور ٹرائی کیجیے گا، اینڈ آئی ہوپ جب آپ اسے ٹرائی کریں گے تو آپ کو یہ بہت پسند آئے گی، اور کھانے والے اس کی ریسیپی آپ سے ضرور پوچھیں گے۔ انشاءاللہ آپ کو یہ ریسیپی ضرور پسند آئے گی۔ انشاءاللہ نیکسٹ ریسیپی کے ساتھ میں دوبارہ حاضر ہوں گی۔ جب تک کہ اپنا بہت خیال رکھیے گا، اپنے آس پاس والوں کا بہت خیال رکھیے گا، اپنے پیرنٹس کا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان، اللہ حافظ۔